شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. آج ہم نے قیام اللیل میں سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، پھر سورہ رعد اور سورہ ابراہیم کی تلاوت پڑھی گئی اور سنی گئی. سورہ یوسف جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ احسن القصص، کہ جتنے قصے قرآن میں ہیں ویسے تو سارا کا سارا قرآن بہترین ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کو کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ بیان کرتے ہیں. احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. کیوں یہ بہترین واقعہ ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کے لیے، ایک نوجوان کی جوانی کیسی ہو، اگر بڑھاپا ہو تو بڑھاپا کیسا، بچہ ہو تو بچپن کیسا، عورت ہو تو عورت کیسا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیے ہیں کہ عورت کے کردار کیسے ہوتے ہیں، کیسے ہونا چاہیے، بچے کیسے ہوتے ہیں، بچے کیسے ہونا چاہیے، جوان نوجوان کی جوانی کیسی ہونی ہے، اگر بادشاہ ہے تو بادشاہ کیسا ہونا ہے، وزیر ہے تو وزیر کیسا ہونا ہے. سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً بیان کیے ہیں. ساتھ میں اس میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت، فرما برداری کے واقعات، اور پھر محبت، اور پھر ناجائز محبت، اور ناجائز محبت کا جو اکثر انجام تباہی ہوتا ہے، ان سب چیزوں کو وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے. کہ شروعات مختصر میں بتاتا چلوں، کیونکہ اگر اس واقعے کو کہتا جائے یا سناتا جاؤں تو پھر پورا دن چلے جائے گا. تو مختصر نوٹس کی شکل میں کہ پہلے ہے تو یوسف علیہ السلام، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. کہ خواب دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کہ 11 ستاروں کو، سورج کو اور چاند کو سجدہ کرتے ہیں. باپ سے جا کر کہا، ننھے ہی لڑکپن کی عمر ہے کہ اس طرح کے خواب مجھے نظر آتے ہیں. تو باپ سمجھ گئے، کیونکہ چوتھی نسل تھی یوسف علیہ السلام کی، کہ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام یہ بھی نبی، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام یہ بھی نبی. اب اس کے بعد 10 سے 12 بچے ہیں، اور سب چاہتے ہیں، سب کی خواہش ہے، سب کی آرزو ہے، سب کی امیدیں ہیں کہ نبوت ہمیں ملے، نبوت مجھے ملے. اس میں اللہ تعالیٰ کے یہ خواب جب یوسف علیہ السلام کو دکھائے جاتے ہیں، یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں اور باپ کو کہتے ہیں، تو باپ سمجھتے ہیں کہ عنقریب اس بچے کے لیے ایک مقام ہے، ایک عظمت ہے، اور کہتے ہیں یا بنی لا تحسب رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. کہ میرے بچے کہ تو اس خواب کو اپنے بھائیوں سے مت بیان کیو، کہ بھائیوں سے بیان کریں گے تو وہ تمہارے پاس حسد کرنے لگیں. دیکھیے سگے بھائی، خود کے سگے بھائی ہیں، لیکن حسد ایک ایسی بلا ہے جو پوری طرح انسان کو اندر سے ختم کر رکھ دیتی ہے. کہ حسد اور دشمنی اور بغض کی آگ میں اگرچہ کہ آپ سامنے والے سے 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ بدلا لیں گے، لیکن جتنا اس آگ میں تم جلتے ہو تو خود کو ہی فنا اور برباد کر لیتے ہیں ہم لوگ. تو یہاں ان شیطان، اور ساتھ میں شیطان تو انسان کا واضح دشمن ہے. یوسف علیہ السلام نے بیان کر دیا، ننھے تھے اس عمر میں کہ بھائیوں سے، تو بھائیوں کا حسد زیادہ ہو، کیونکہ سب کو پتا چل گیا کہ اب نبوت ہمیں نہیں یوسف کو ملنے والی ہے، اور پہلے سے ہی یوسف باپ کے چہیتے ہیں، محبوب ہیں. تو انہوں نے کیا کیا،
مقصد تو ان کا اچھا ہی تھا ایک اعتبار سے کہ چلو بھائی باپ کی محبت ہمیں خالص ہونا ہے، کہ باپ ہمیں مخلص ہونا ہے، ہمارے لیے زیادہ ہونا ہے، یوسف کو نہ ہو، کیونکہ یوسف اور ان کے جو بھائی ہیں بنیامین وہ ایک ماں کے اولاد تھے، باقیہ سارے دوسری ماں کے اولاد تھے، تو اس وجہ سے بھی ان لوگوں نے چاہا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہ نبوت یہ ان کو نہ ملے اور باپ کی محبت زیادہ ان کو نہ ملے بلکہ زیادہ ہم کو ملے۔ پلاننگ کی، پلاننگ کے تحت ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، کہا کہ بھیجو ان کو بھی ہمارے ساتھ کھیتی باڑی وغیرہ کو، وہ بھی کھیلے گا کودے گا سیر و تفریح کرے گا، اب ہیں اتنے اچھے نوجوان طاقتور، ہم نگرانی کریں گے۔ تو کہا قال انی لیأکلہ الذئب وانتم عنہ، کہ کہا یعقوب علیہ السلام نے ہو سکتا ہے کہ تم غفلت میں ہو، ادھر ادھر میں ہو اور بھیڑیا اسے کھا جائے یوسف کو۔ تو کہا ہم اتنے اچھے نوجوان ہیں، ہمارے رہتے ہوئے بھیڑیا کیسے کھائے گا، تم بھیجو۔ باپ کا دیکھا، باپ نے بھائیوں کے اصرار کو، محبت کو، چلو ٹھیک ہے مان لیا، بھیج دیا یوسف علیہ السلام۔ تو کیا کیا ننھے یوسف کے ساتھ انہوں نے؟ القوہ فی البئر، کنویں میں ڈال دیا۔ وہ بھی کیا، پہلے تو مارنا چاہ رہے تھے اور ایک حساب سے وہ بھی ایک یہی ہے، کیسا کنواں تھا؟ اندھا کنواں تھا۔ اندھا کنویں کا مطلب ایسا کنواں جو اوپر سے اس کی تہ نظر نہیں آتی، اس کنویں کو بولتے ہیں اندھے کنواں، کہ بہت ہی گہرا کنواں۔ پھر وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا، کہ کہا رات کے وقت آئے، وہ بھی فوراً نہیں آئے، اثر کے بعد رات کے وقت آئے، یا روتے ہوئے، بکا یمکی کے معنی روکنا، روتے ہوئے آئے کہ قالوا یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ہم گئے سیر تفریح کھیلنے کے لیے اور یوسف علیہ السلام کو ساز و سامان کے پاس چھوڑ دیا اور بھیڑیا کھا لیا۔ اب یعقوب علیہ السلام پہلے سے ڈر رہے تھے بھیڑیا کے بارے میں، یہی عذر ان لوگوں نے گھڑا۔ اب دیکھا باپ جانتا ہے کیا چیز ہے، بھیڑیا اگر کسی جانور کو کھاتا ہے تو کیسے کھاتا ہے؟ جا کر غلط طریقے سے کسی بھیڑیے کا یا کسی بھی طرح کا خون لے کر آئے، کپڑے میں کپڑا لا کر پیش کر دیا۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا۔ اب باپ دیکھتے ہی پہچان گیا، کوئی بھی پہچان سکتا ہے کہ بھیڑیا بہت شریف اور با اخلاق تھا، کہ کپڑا نکال کو شرافت سے کہ ابھی کھاتا نہیں، پوری طرح چیر پھاڑ کر ہی کھا سکتا ہے۔ دیکھا کپڑا صحیح سالم ہے یوسف کا اور خون کے دھبے لگے ہوئے، یہ کون سا بھیڑیا ہے جو باقاعدہ کپڑے کو نہیں کھایا اور اندرونی حصے کو کھا لیا، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ سمجھ گیا؟ فصبر جمیل، لیکن کہا کہ بہترین صبر ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اتنا ہی بس نہیں کیا اس پر، پھر دوسرے دن گئے اور کیا کیا، جا کر قافلے والوں کو معمولی سکوں کے عوض بیچ دیا، معمولی، بس معمولی دام کے عوض، کہ ایسا بچہ جو آگے چل کر نبوت جس کو ملنے والی ہے، انبیاء علیہ السلام کے اولاد ہے اور خود سگے بھائی ہیں، کوئی اور پرایا شخص نہیں ہے کرنے والا، خود کی سگے بھائی ہیں، کہ بیچ دی۔ وشروا بثمن بخس دراهم معدودہ وكانوا فيه من الزاہدین۔ تو ادھر یوسف علیہ السلام خرید و فروخت کے اس میں مصر کے بازار میں جاتے ہیں، وہاں یوسف علیہ السلام کو خریدا جاتا ہے، کہ خریدنے والا عزیز مصر تھا۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، کہ عزیز مصر ایسا شخص تھا جس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس نے کہا اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا، کہ اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، اس کا اچھا لحاظ رکھو، ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا لڑکا بنا لیں، او نتخذه ولدا، کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ فیوچر میں ہمیں فائدہ پہنچائے۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش سے نکالا اور پھر محل کی زندگی یوسف علیہ السلام کو اٹھا کے، غلام کی حیثیت سے بیچے گئے تھے یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں، لیکن ہر کوئی خریدنا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ کی خوبصورتی ویسی تھی، بہت حسین اور جمیل تھے یوسف علیہ السلام۔ تو خرید کر اس نے کہا، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے دربار میں بڑے ہونے لگے، جوان ہوئے تو منہ بولی ماں، اس کا دل آ گیا۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے کہ جہاں پر
اٹھنا بیٹھنا ہے عزیز مصر کے اس میں کہ سارے سہولیات ہیں، اور بیوی جو اس کی بیوی ہے بو بولی ماں ہے، یہ برائی کے لیے طلب کر رہی ہے، برائی کو بلا رہی ہے، اٹریکٹ کر رہی ہے اپنے جانب. لیکن کہا یوسف علیہ السلام نے قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي کہ اللہ کی پناہ، میرا جو آقا ہے، میرا جو سردار عزیز مصر ہے، اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اور میں اس طرح کا کام یا اس طرح کی بدکاری یا فحاشی نہیں کروں گا. انبیاء علیہ السلام کی اولاد تھی، نسل پاک تھی، شرافت اور عزت دار گھرانے کے تھے، خود بھی با اخلاق با کردار تھے، بڑے گھرانے کے تھے. اور اس طرح اگر کوئی اور اس جگہ ہوتا تو آ جاتا بہکاوے میں، خواہشات میں یا جوانی کے جنون میں. لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا قالت حیت لک قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون کہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ایسا نہیں ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام ادھر ادھر بھاگنے لگے، بھاگنے میں پیچھے سے وہ عورت آئی اور اس کو پکڑنا چاہا، اتنے میں سامنے سے دروازہ کھلتا ہے. دیکھا عزیز مصر نے حالت کیا ہے، تو وہاں پر بھی گواہی دینے والا ایک بچے کی ذریعے گواہی دیتی ہے. ایک بچہ گواہی دیتا ہے وہاں پر کہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقته من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبته من الصادقین فلما راى قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم کہ دیکھا لباس کو کہ اگر لباس پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام با کردار با اخلاق نیک ہیں اور عورت جھوٹی ہے. اگر لباس سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو خود یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں اور عورت سچی ہے. دیکھا گیا تو لباس پیچھے سے پھٹا ہوا، پیچھے سے پھٹنے کا مطلب ہے کوئی انسان بھاگ رہا ہے، اسے کھینچ رہے ہیں. سامنے سے پھٹنے کا مطلب ہے کہ کوئی انسان اس پر کسی پر حاوی ہونا چاہتا ہے، وہ اپنے بچاؤ میں اس کو پھاڑ رہے ہیں. تو دیکھا معمولی وہ شاہد من اہلیہ، معمولی بچے نے یہ گواہی دی کہ اس کے بعد خود پہچان گیا عزیز مصر بیوی ہے، معلوم ہے طبیعت فطرت عورتوں کا مزاج ان مکرہم کہ تمہارا مکر تو بہت برا ہے، بہت برا ہے. اس پر ہی خاموش نہیں، فریختہ ہو گئی تھی وہ عورت اور کسی بھی حالت میں یوسف علیہ السلام کو پانا چاہ رہی تھی. جب یہ چرچا لوگوں میں ہوا، عام ہوا، تو لوگوں نے میڈیا معمول ہے وہ تو کہ تھوڑے کو بڑا بنا کر پیش کیا. لوگوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی کا دل یہ غلام پر آ گیا کہ ایک غلام پر عزیز مصر کی بیوی اپنا دل دے بیٹھے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اپنا دل دے بیٹھے. جب ایسی گفتگو کو سنا فلما سمعت مکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ قطعن ایدیہن قلنا حاش للہ وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا. کتنی بڑی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام جیسے ہی یہ چرچے سنے تو عزیز مصر کی بیوی نے کیا کیا، ایک مجلس، ایک دعوت رکھی، کھلے عام دعوت رکھی. سارے عورتوں کو جو مصر کی خوبصورتی آج بھی مشہور ہے، اس زمانے میں تو نہیں، آج بھی مصر کی خوبصورتی مشہور ہے. تو بہت سارے عورتیں جو بڑے بڑے سرداروں کی بیویاں تھیں، دوسرے بڑے اونچے ذات کے سب کو طلب کیا، سب کو بلایا، سب کے لیے ایک جگہ مقرر کیا. وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ اور ہر ایک کے ہاتھ میں پھل فروٹ وغیرہ دے کر ایک چاقو دیا. وقالت اخرج علیہن اور حکم دیا یوسف علیہ السلام کو نکلو ادھر سے. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن جب دیکھا یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے رأینہ اکبرنہ کہ عجیب و غریب پایا کہ اس جیسا حسین اور جمیل اور خوبصورت نوجوان نہیں دیکھا تھا ان لوگوں نے، کہ اسی سوچ میں ابھی نظریں وہاں ہے، دل وہاں ہے، پوری نگاہ ہے، پوری توجہ ادھر ہی ہے. اکبرنہ ایدیہن وقطعن ایدیہن اسی حالت میں وہ لوگ پھل فروٹ کاٹتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو تک کاٹ لیا. اندازہ لگائیے کہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کیسی ہوگی کہ عورتیں اپنے آپ پر قابو نہیں پائی کہ وہ کیا کر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کچھ نہیں. قلنا حاشا للہ وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا کہا ہائے یہ تو ایک انسان نہیں، یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے. ان ھذا ملک کریم یہ تو ایک باعزت فرشتہ معلوم ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ ایک عورت یہاں تھی عزیز مصر کی بیوی. اب بہت سارے عورتوں کے چرچے، ہر کوئی فریختہ. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امر ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. اور پھر ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے، اگر تم ہمارا کہا نہیں مانو گے، اگر تم ہمارے ساتھ اس کے لیے برائی کے لیے تیار نہیں ہوگے، تمہیں گرفتار کر دیں گے، تمہیں ذلیل و خوار کر دیں گے.
تو خود یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. کہا انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اے میرے پروردگار جس چیز کی طرف یہ عورتیں جس بدکاری یا جس برائی کی طرف یہ عورتیں دعوت دے رہی اس سے بہتر ہے کہ میں جیل چلے جاؤں. خود کے لیے مطالبہ ہے کہ اللہ تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. اگر یہ بدکاریاں یہ برائیوں کی دعوتیں زیادہ پڑے تو مجھے اپنے آپ پر کنٹرول نہ ہوگا, ہو سکتا ہے کہ میں بھی غفلت کرنے والوں میں سے ہو جاؤں. تو یہ کہہ کر یوسف علیہ السلام جیل گئے کہ دیکھیے کیسی آزمائشیں ہیں کہ بچپن ہے, باپ سے جدائی, شہر سے جدائی, ماحول سے جدائی, پھر غلام کے حیثیت سے بیچا جا رہا ہے, اور یہاں بغیر غلطی کے بغیر گناہ کے جیل کی زندگی. تو وہاں سے ایک دوسری چیز اللہ تعالیٰ نبوت وغیرہ عطا کرتا ہے. اس کے بعد جیل ہی میں سے دعوت شروع ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو خاص تعویل اور تعبیر کا عطا کیا کہ خوابوں کی تعبیر بڑے اچھے سے بیان کرتے تھے. ساتھ میں جو بھی جیل کے قیدی وغیرہ ہیں ان کو بھی نصیحت کرتے تھے کہ کتنی بہترین نصیحت یوسف علیہ السلام کی, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, کیا بے شمار رب کہ یہ دن کا, یہ رات کا, یہ اچھائی کا, یہ برائی کا, یہ کھانے کا, یہ پینے کا, یہ کپڑے کا, یا اس طرح بے شمار پروردگار یہ بہتر ہے یا یہ ایک رکھب ہے یا ایک پروردگار ہے جو سب پر غالب ہے, جو سب کرنے والا ہے, وہ بہتر ہے. کون بہتر ہے؟ اتنے سارے معبود ہیں, اتنے سارے احباب ہیں, اتنے سارے جو آپ کے من گھڑت معبودان باطلہ ہیں, یہ بہتر ہے یہ ایک پروردگار جو سب پر غالب ہے, یہ بہتر ہے. آپ بتائیے, یہ ہے سمجھانے کا انداز, دعوت دینے کا انداز کہ دعوت میں حکمت عملی بہت بڑی بات ہے. کہ خود بخود جیل کے قیدی متاثر ہوئے. تو جو قیدی ایک مرتبہ لائے گئے, دونوں نے خواب دیکھا, دونوں کے خواب کے آپ ہے تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کی. تعبیر بیان کرنے کے بعد کہا کہ ظن انہ ناج منہم اذکرنی عند ربک فانجاہ الشیطان ذکر ربی فلبث فی السجن بضع سنین. کہ یہاں یوسف علیہ السلام سے تھوڑی بہت چوک کیا ہوئی, جس شخص کو بچا گیا کہ ایک نے خواب دیکھا کہ میں کچھ اٹھا لے کر جا رہا ہوں, دوسرے نے کچھ اور شراب انگور وغیرہ نچوڑنے کا خواب دیکھا تو کہا کہ جو انگور نچوڑ رہا ہے وہ بادشاہ کا خاص خادم بنے گا, اور جو ٹوکری اٹھا لے کر جا رہا ہے جانور پرندے اس سے کھا رہے ہیں اس کو سولی دی جائے. ویسا ہی ہوا. پھر جو بچا اس سے کہا کہ جا کر سردار کے بارے میں میرے واقعے کا تذکرہ کرنا, کیونکہ وہ جانتا ہے. لیکن شیطان نے یہاں بھلا دیا. کیوں بھلا دیا؟ کہ یہاں بھروسہ اللہ پر ہونا ہے. یہ ایسے ہی انہوں نے کہا بضع سنین, کہ اس کے بعد مفسرین لکھتے ہیں مزید 7 سال یوسف علیہ السلام جیل میں زندگی گزارتے ہیں, یہاں تک کہ بادشاہ خواب دیکھتا ہے. قال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات یا ایها الملأ افتونی فی رؤیاي ان کنتم للرؤیا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین. کہ بادشاہ خواب دیکھتا ہے کہ عجیب و غریب خواب کے ساتھ ہری بھری گائیاں ہیں, پھر ساتھ دبلی پتلی گائیاں ساتھ موٹی گائیوں کو کھا رہے ہیں, بہترین زرخیزی ہے ساتھ, اور اس کے بعد کچھ قحط سالی وغیرہ, اس طرح کے خوابیں بار بار نظر آتے ہیں. تعبیر یا تعویل اس کی ہوتی ہے جو دن میں نہ ہو. دن میں دیکھا ایسے ہی ادھر ادھر دیکھا اس کو پراگندہ خواب کہتے ہیں. تعویل اس کی ہوتی ہے جو رات میں ہو اور کئی ایک مرتبہ اس کو ایسا خواب نظر آئے. تو بادشاہ نے دیکھا تو جو بھی لوگ تھے وہ کہا اضغاث و احلام, یہ کیا ہے, رات کے پراگندہ خواب ہے, ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی. اتنے میں اس شخص کو یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام ہے جس کی ملاقات میرے سے جیل میں ہوئی ہے, اب میں ان سے جا کر پوچھوں گا. اجازت لے کر آتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ کا یہ خواب ہے, اس طرح کی چیز ہے, یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیاي ان کنتم للرؤیا تعبرون, کیا تعبیر بیان کرو, تعویل کرو. تو یوسف علیہ السلام نہ صرف تعویل بیان کرتے ہیں بلکہ تدبیر بھی پیش کرتے ہیں کہ یہ خواب ہے, ایسا ہوں گے, حالتیں ایسے آئیں گے کہ 7 سال نہایت خوشحالی کے ہوں گے, اس کے بعد 7 سال ایسی قحط سالی ایسی تکلیف کے ہوں گے کہ دانے دانے کو ترس جائیں گے. اس وقت ایسے کام ہو سکتے ہیں, تدبیر ہو سکتی ہے. سب پلاننگ پیش کی یوسف علیہ السلام. تو کہا بادشاہ کو یہ چیز پسند آئی تو وقال الملک ائتونی بہ, لاؤ اس کو میرے سامنے. فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. کہ جیسے آیا مطالبہ ہوا کہ اب بادشاہ بلا رہا ہے کہ آپ اس کے لیے خالص ہو جاؤ, کہ چیز آپ کی پسند آئی ہے, آگے کچھ معاملات آپ کے ساتھ طے ہونے ہیں. تو کہا فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن. نبوی شان ہے
کہ اگر کوئی اور ہوتا وہاں تو بادشاہ کا حکم ہے تو فوراً چلے جاتا، لیکن یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ عہدے پر پہنچنا ہے تو اپنی شخصیت پر کوئی داغ نہیں ہونا ہے، چاہے میں ہوں یا آپ ہو، اپنی زندگی کو ایسے بنائے یا اپنی زندگی ایسے جیے کہ اپنی زندگی پر داغ نہ ہو، اپنی زندگی پر دھبا نہ ہو، تاکہ کل کوئی اشارہ کرے کہ یہ فلاں ہے جو اس طرح کا کام کرا یا اس طرح کی غلطی کی یا اس طرح کا گناہ کیا، ویسا نہیں ہونا ہے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے چاہا پہلے اس معاملے کی تحقیق ہو جائے، کیا ہوا کہ میرے ساتھ الزام ڈالا گیا اور میں جیل کیوں آیا، فاسألوا ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، کہ وہ عورتیں جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیا تھا اس کے بارے میں تفتیش ہو۔ تو کہا ہاں لایا جائے۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف في نفسه، کہا قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، تو کہا ان لوگوں نے بیک زبان ہو کر ہم نے اس نوجوان میں برائی کا تھوڑا سا خدشہ ہے، تھوڑی سی چیز بھی نہیں دیکھی ہے، یہ انسان پاک ہے، صاف ہے، شریف ہے اور با اخلاق، با کردار اور شفاف ہے۔ اس گواہی کے بعد جیل سے نکلتے، اور وہ بھی کیسے الفاظ کے ساتھ، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ کتنی بڑی بات ہے کہ میں اپنے نفس پر طہارت، میرے پاس ہے کنٹرول، یا میں کنٹرول کیا، میں اپنے آپ کو بچا کر رکھا، ایسا نہیں ہے۔ بے شک نفس برائی کا ہی دعوت دیتا ہے، مگر یہ کہ میرے پروردگار نے مجھ پر رحم کیا ہے، یہ ہوتی ہے نبوی شان، الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ پھر قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ پھر یوسف علیہ السلام فائنانس منسٹر اپنے لیے چنتے ہیں کہ مجھے زمین کے جو خزانچی ہے ایسا عہدہ مجھے دے دیجیے، کیوں، انی حفیظ علیم، میں نگران بھی ہوں اور اس کا علم جانتا بھی ہوں کہ آنے والے قحط سالی کے زمانوں میں کیا کیا جائے، کیسے غلے کی بچایا جائے، کیسے مصر اور آس پاس کی دنیا کو جو قحط سالی آنے والی ہے اس سے روکا جائے۔ تو جب یوسف علیہ السلام وہاں گئے تو اس کے بعد فلما دخلوا علی یوسف، کہ بھائی داخل ہوئے، فعرفہم وہم لہ منکرون، تو وہ بھائی جو ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، ظلم کیا تھا، وہ بھائی بھی غلہ لینے کے لیے قحط سالی کے دنوں میں آتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جان جاتے ہیں، پہچان جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وہ بھائی کا، تو کہا وہ بھائی باپ کے ساتھ ہے، تو کہا اگلے بار ان کو لاؤ تبھی تمہیں بھی غلہ ملے گا۔ اور جو ان کی توجہ پانے کے لیے یا ان کو بھروسہ دلانے کے لیے جو ان کی پونجی تھی وہ واپس رکھ دیتے۔ پھر جب دوسری مرتبہ آتے ہیں اس بھائی کے ساتھ لاتے ہیں، تو دیکھیے کہ یہاں پر بھی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ یعقوب علیہ السلام پہلے تو شکوہ کرتے ہیں کہ کیسے میں بھروسہ کروں، جس طرح کہ یوسف کے سلسلے میں تم پر بھروسہ کیا تھا، تو کہا نہیں اس طرح ہم نہیں کریں گے، ہم اچھائی کے ساتھ برابر نگرانی میں واپس لائیں۔ جیسے اس بھائی کو لے کر آئے تو یوسف علیہ السلام نے کچھ کردار کے ذریعے، کچھ آثار کے ذریعے یا کچھ پلاننگ کے ذریعے اس بھائی کو اپنے پاس روک لیا۔ واقعہ طویل ہے، کچھ پلاننگ کر کے اپنے اس بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب دیکھا بھائیوں نے، قالوا یا ایھا العزیز کہ ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکارا، کہ اس سے چوری ہوئی ہے، چوری کا الزام تھا کہ چوری وغیرہ پلاننگ تھی یوسف علیہ السلام ان کو روکنے کے لیے۔ تو کہا بھائیوں نے اس وقت، قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم، تو وہاں پر بھی بھائی باز نہیں ہے، اگر یہ بھائی چوری کیا ہے، اس کا بھائی یوسف اس نے بھی اس طرح کا کام کیا ہے، اس نے بھی یہ چوری کی ہے، تو یوسف علیہ السلام قریب تھا کہ ان کے سامنے اپنے آپ کو اظہار کر دے، لیکن کنٹرول کیا، اپنے آپ کو بچائے رکھا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس کے باپ بوڑھے ہیں، تو ہم میں سے کسی کو لے لے، اس کو چھوڑ دے۔ تو کہا اللہ کی پناہ کہ جو چوری کیا اسی کی سزا ہونا ہے، دوسروں کو نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک اور بھائی جو بڑا بھائی ہے اس نے کہا کہ فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي، کہ اس سے پہلے وقت فرطتم مع یوسف، کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیسا سلوک ہوا کہ اس کو بھی ایسے عہد و پیمان کے ساتھ لے کر گئے اور واپس نہیں لے کر آئے باپ کے پاس، اب اس بھائی کے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہے، میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے باپ کا سامنا کروں، جاؤ کہہ دو کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے اور قافلے والے گواہ کہہ کر بھیج دیے۔ اب تینوں بھائی باپ کے پاس آئے، یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور کہا کہ یہ ماجرا ہے اور اس طرح ہوا ہے، تو کہتے ہیں فصبر جمیل۔ دیکھیں یہاں پر بھی کہ واولا نہیں، شکوہ شکایت دنیا والوں سے نہیں ہے، فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں کو ایک ساتھ میرے پاس لے کر آئے۔ یہ ہے پازیٹیو تھنکنگ کہ گیا ایک بلکہ دو بلکہ تین میرے بیٹے گئے ہیں، اللہ اگر چاہا تو یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے، وہ تینوں کو میرے ساتھ ایک ساتھ بیک وقت لے کر آ جائے گا۔ اس کے بعد
یاد آئی یوسف علیہ السلام کی کہ خود یاد میں وہ بیزت عیناہ من الحزن فهو کظیم کہ ایسا آنسو بہائے کہ آنکھیں سفید ہو گئی اور پھر بینائی ختم ہو گئی اور آنسو رکنے کا نام نہیں. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ. کہتے ہیں کہ جاؤ یوسف کو اور اس کے بھائیوں کو تلاش کرو اللہ کی رحمت سے مایوسی. یہ کافر اور مشرک ایسے لوگ ہی کیا کرتے ہیں. تو جیسے ایسے واقعات ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے, یہاں بھائی جاتے ہیں, تیسری مرتبہ جاتے ہیں کیونکہ قحط کے لالے تھے کہ تکلیف اور پریشانیوں میں جا کر کہتے ہیں یا ایھا العزیز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. کہ بادشاہ اے عزیز کچھ بھی ہو کہ مسنا ہم کو تکلیف پہنچی ہے, ہمیں درد میں مبتلا ہے. واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة ہمارے پاس زیادہ پونجی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سٹھے جو ہو گئے جو ہے وہ لے کر آئے ہیں. فاوف لنا الكيل ہمیں غلہ دیجئے, وتصدق علینا ہم پر صدقہ و خیرات سے کام لیجئے. ان اللہ یجزی المتصدقین بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات کرنے والوں کو قبول کرتا ہے. جب بھائیوں سے یہ تڑپ اور یہ حالات سنے تو یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پائے کہ کیسے بھائی گڑ گڑاڑے ہو, کیا گھر کی حالت کیا ہوگی, میرے باپ کی حالت کیا ہوگی, آس پاس کے ماحول کیا ہوگی. تو کہا یوسف علیہ السلام نے کہ تم جانتے ہو کہ تم نے غفلت میں تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا, کیا سلوک کیا. جیسے ہی یہ الفاظ ان اللہ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون کہ تم نے بھائی کے ساتھ, یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ غفلت میں تم نے کیا کیا. جیسے ہی یہ جملہ یوسف علیہ السلام سے نکلا تو بھائیوں کو کچھ چیز سمجھ میں آئی. یہ برائی یا یہ گناہ یوسف اور ہمارے بھائی اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے. یہ کیسا جانتا ہے؟ قالوا انک انت یوسف قال انا یوسف وهذا اخی. تو کہا ہو سکتا ہے کہ تم ہی یوسف ہو. تو یوسف علیہ السلام برداشت نہیں کر پایا اور کہہ بیٹھے قال انا یوسف وهذا اخی, میں یوسف ہوں یہ میرا بھائی ہے. تو وہاں پر شرم کے مارے پانی ہو گئے کہ ہم نے کیا سوچا اور تمہارے خلاف کیسے پلاننگ کی, کیسے گناہ کیا کہ بچپن میں باپ سے جدائی, شہر سے جدائی, ماحول سے جدائی. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں باعزت مقام دیا ہے, مرتبہ دیا ہے, ہم ہی خطا کار ہیں, گنہگار ہیں. یہاں پر یوسف علیہ السلام چاہتے تو ہر ایک کا بدلہ لے سکتے تھے, لیکن کہا لا تثریب علیکم اليوم کہ آج پرانی چیزیں جو بھی ہو گئی ہے اس کو بھول جاؤ, ختم کر دو, اس کے لیے معافی تلافی ہے. یغفر اللہ لکم اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے, وہو ارحم الراحمین. یہ ہے نبوی شان. اسی وجہ سے آگے کے آنے والی صورتوں میں فتح مکہ کے بارے میں آئے گا, وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملے استعمال کیے تھے یوسف علیہ السلام کے, لا تثریب علیکم اليوم کے سامنے سارے مشرکین مکہ جو ستایا رلایا, یہاں تک کہ شہر چھوڑنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا, سب ہاتھ باندھے کھڑے کیونکہ جانتے ہیں کہ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت اهلها ذلہ کہ جب بادشاہ اگر کسی جگہ پر فاتح کے حیثیت سے داخل ہوتے جو وہاں کے جو بادشاہ ہے یا تو گرفتار کرتے یا سولی پر لٹکاتے یا تہس نہس کر کے رکھ دیتے, ویسا ہی سلوک کے وہ منتظر تھے. لیکن نبوی جملہ ہے لا تثریب علیکم اليوم. یہاں یوسف علیہ السلام نے بھی وہی کہا اور پھر کہا کہ جاؤ اس کپڑے کو باپ پر ڈال دو. جب وہ بھی لے کر آئے انی لاجد ریح یوسف, یعقوب علیہ السلام کے الفاظ تھے کہ میں یوسف کی بو محسوس کر رہا ہوں. تو دوسرے نے کہا, بھائیوں نے وغیرہ نے, دوسرے احباب نے, قالوا انک لفی ضلالک القدیم کہ بوڑھا یہ عمر میں بہت دور کی نعوذ باللہ گمراہی میں مرے ہوئے یا گزرے ہوئے یا گئے ہوئے سالوں ہو گئے ہیں, اب تک بھی اس کا خیال نہیں گیا ہے. لیکن آیا فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم کہ آیا بینائی لوٹ آئی تو کہا یعقوب علیہ السلام نے انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون کہ میں اللہ تعالیٰ سے وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میں جانتا تھا یہ آزمائشیں مصیبتیں اور آزمائش کا انعام بھی اللہ تعالیٰ بہتر دیتا ہے. ویسا ہی ہوا کہ پھر یوسف علیہ السلام سارا گھر والا سارا خاندان مصر کو آیا. جب تک یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ تھے, پھر جو خواب بچپن میں دیکھا ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا کہ سارے لوگ سجدے میں گر گئے. قال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل کہ تم نے جو بچپن میں خواب دیکھا ہے یہ ہے اس کی تعبیر, یہ ہے اس کی تعبیر.
اتنا سب ہونے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خاندان لوٹایا، باپ لوٹایا اور بھائیوں کے دل سے بغض نکال کر محبت ڈالا، سب کچھ دیا، مصر جیسی حکومت کی بادشاہ عطا کی، سب کچھ دیا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود دیکھیے یوسف علیہ السلام کی دعا کیا ہوتی ہے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض، کہ اے اللہ تو نے مجھے تعویل کا علم دیا اور اس کے علاوہ تو نے سب چیزیں مجھے آتیتنی من الملک، بادشاہت یہ سب عطا کی، تو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، تو مجھے کیا کر، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، میری یہی آرزو ہے، خواہش ہے، امید ہے اور یہی تڑپ اور دعا ہے، توفنی مسلما، کہ اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں مجھے وفات دے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے اٹھا، نیک لوگوں کے ساتھ مجھے فرما، کہ وقت کا نبی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، لیکن مانگا تو ہدایت اور ایمان کی دولت، یہی چیز ہوتی ہے، نبیوں سے یہی سیکھنا ہے۔ اسی لیے کہا قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وما انا من المشرکین، کہ بہت بڑی بات ہے یہ کہ اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے عادات سے لوگوں کو دعوت دینا ہے، بلانا ہے کہ اخلاق ایسے ہونا ہے، کردار ایسے ہونا ہے۔ بچپن یوسف علیہ السلام نے کیسا جیا، جوانی کیسی نکھری اور کیسی مثالی پیش کی، پھر اس کے بعد جیل کی زندگی دعوتوں سے بھر دی، پھر بادشاہ بنے تو یہاں تک کہ سارے رعایا اور اس وقت کی دنیا سے جو اوقات سالی تھی سب کچھ ختم کیا، اور جو فتنے آئے، مصیبت آئے، سب نے برداشت کیا، صبر کیا، یہاں تک کہ بادشاہ مصر بنائے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ساری چیزوں کو لوٹایا، باپ کو لوٹایا، بھائیوں کو لوٹایا، عزت سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے لوٹائی، اور آخری میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ایسا نہیں کہ واقعہ محبت کا یا اس طرح کے پنگٹ یا اس طرح کے پرانے دقیانوسی واقعہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یوسف علیہ السلام کا سچا واقعہ ہے، محبت کی مثال بھی ہے، رشتہ ہے، اطاعت ہے، فرما برداری ہے، باپ بیٹے کا سلوک ہے، بادشاہ اور غلام کا سلوک ہے، بادشاہ کے کردار کیسے ہوتے ہیں، سب چیزیں عبرۃ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس واقعے میں نصیحت ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی، بچپن، جوانی، بادشاہت اور سب کے لیے ایک مثالی کردار پیش کرتے، اور خود یعقوب علیہ السلام کی جو امتحانات، آزمائش تھے، یہ بھی اسی طرح کے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی ہمارے کردار، ہمارے اخلاق ایسے ہو کہ داغ اور دھبا نظر نہ آئے، دھبا ظاہری نہیں بلکہ دلوں کے جو دھبا، گناہوں کے جو آثار ہیں وہ ہمیں اپنی زندگی پر نظر نہ آئے۔ اس کے بعد بھی 2 صورتیں ہیں، انشاءاللہ کل انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل معلوم کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے کیسے کردار ہیں، ان کے کیسے اخلاق تھے، وہ معلوم کریں گے۔ ایک آیت کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگ کیا کرتے ہیں آج کل کہ ڈپریشن، پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف، کہ ایسا سمجھتے ہیں گویا کہ میرے پاس زمین تنگ ہو گئی ہے، کہ فوکس نہیں ہے، پریشر زیادہ ہے، مسئلہ ہیں، تکالیف ہیں، اور پھر اس کے بعد ڈپریشن کا لفظ آتا ہے کہ اندر سے گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ آج کل نوجوانوں میں سب سے زیادہ یہ ہے، ایک جاب کی کمی ہے، یا کیا پڑھنا، کیسے پڑھنا، کہ ذہنی سکون نہیں۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو کہ اگر دلوں کو سکون ملنا ہے، اطمینان ملنا ہے، زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہو، سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، وہ سکون میں۔ اس کی واضح مثال خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آج کی سائنس اس کی تحقیق کرتی ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد گنتی ہے، اس طرح گنتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ، اس کی ایک خوبی یہ بتائی ہے آج کی سائنس کہ جو کاؤنٹنگ ہے فنگرز میں، اس کی وجہ سے ذہن کو سکون ملتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گنتی ہو تو انگلیوں میں ہو، اس طرح 15 13 سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جو گنتے وہ ہاتھوں میں گننا ہے۔ اس کا اثر آج کی سائنس کہتی ہے کہ اس طرح انگلیوں میں کاؤنٹ کرنے سے جو ہماری گنتی ہے اس کا اثر ذہن پر پڑتا ہے، ذہن کو ایک قسم کا سکون ملتا ہے۔ تو ہمارے لیے اگر عبادت سمجھ کر کریں گے تو عبادت کا فائدہ بھی ہو جائے گا، اور خود بخود ہمارے جو مسائل ہیں اللہ غیب سے حل کر دے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو 100% مومن بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آزمائشیں یا مصیبتیں یا آنے والے میں جو ہیں، اس میں ثابت قدمی کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔